بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایسا سبق سمجھانے جا رہے ہیں جس میں آپ قرآن مجید کو خانوں کے اندر، ٹیبلز کے اندر آپ جو ہے استعمال کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہم 17-24 والا جو اسٹینڈرڈ سائز ہے سینٹی میٹرز میں، وہ ہم جو ہے کرنے جا رہے ہیں۔ فیسنگ پیج کو ہم آف کر رہے ہیں۔ یہ ہم سیٹنگ کر کے بعد میں بھی آن کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ پریکٹس کروا دیں گے۔ تو بس پرائمری ٹیکسٹ فریم کو ہم آن کریں گے، اور نمبر 2 جو ہے وہ مارجنز کو دیکھ لیں گے۔ مارجنز جو ہے وہ تقریباً 2 سینٹی میٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم لاک کھول کے برابر کر دیا۔ اب لاک آف کر کے ہم 2.3 کر دیتے ہیں ٹاپ کے لیے 2.3۔ جی، فائل ہم نے کریٹ کر لی۔ تو آئیے اب ہم جو ہے اس کے بیسک سٹائلز جو ہیں وہ ہم لوڈ کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نئے بنائیں۔ پیراگراف کھولیں اور یہ آپشنز کے اندر چلے جائیں۔ یہاں پر لوڈ پیراگراف سٹائل بھی ہے اور لوڈ آل ٹیکسٹ سٹائل بھی ہے۔ تو اس میں ہم نیچے والی کی آپشن کو استعمال کریں گے۔ تو یہاں ہمارے پاس کچھ بنی ہوئی فائلز جو ہیں وہ ڈاکومنٹ میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں جا کے ہم ان میں سے کسی بھی ایک فائل سے جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے اوپن کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن نہیں ہوگی، شاید وہ فائل کرپٹ ہو گئی ہے۔ تو ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اس میں سے لے لیتے ہیں۔ نیو ورژن، اچھا، اور نہیں وہ نیو ورژن کی فائل ہیں، یہ ہم نے اس وقت اولڈ ورژن 2018 کے ورژن کھولا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کو امپورٹ نہیں کر رہا۔ تو لامحالہ طور پر ہمیں اس کو ایڈٹ ہی کرنا پڑے گا۔ تو ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ یہاں جا کر ہم 3 نمبر اپنا فونٹ لیں گے، اس کو 18 پوائنٹ دیں گے، اور یہ تقریباً 25 لائن ہائٹ دیں گے۔ تقریباً 7 پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے سائز سے لائن ہائٹ کا۔ تو اس کے بعد ہم یہاں تو ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہاں ہم نے صرف عربک نمبر لانے ہیں، کشیدہ آف کرنا ہے، باقی سب ایسے ہی رہے گا۔ انڈینٹ اینڈ سپیسنگ کے اندر یہاں پر ہم نے سوائے سینٹر کرنے کے اور کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہم اسپیشلی قرآن کے خانے بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کوئی انڈینٹ نہیں دینا، اور یہاں پر کوئی آفٹر سپیس نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا، بس اس کو سینٹر کرنا ہے اور اوکے کر کے باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سیٹنگ ہے ہماری بیسک پیراگراف کی عربی کی۔ تو اس کو ہم ڈپلیکیٹ کریں گے، ڈپلیکیٹ کر کے ہم اس کا اردو نام رکھیں گے، اور یہاں کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جمیل نستعلیق فونٹ کو سلیکٹ کریں گے، اور فونٹ تقریباً 15-16 ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو 16، اس کی لائن ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے گی، تقریباً 22 کر دیں گے۔ تو باقی جو ہے یہاں پر ہم نے صرف کوئی کسی قسم کی سیٹنگ نہیں کرنی۔ تو یہ ہمارے اردو اور عربی کے لیے دونوں ہمارے اسٹائل تیار ہیں۔ تو اب ہم قرآن مجید کا ڈیٹا لاتے ہیں، جو ہم ذکر سے وصول کریں گے۔ جی، تو سیکھنے کے لیے ہم سورہ الفاتحہ ہی لے لیتے ہیں۔ جی، ہم نے اس کو پیسٹ کیا، اور یہ والا جو شروع والا ہے اس کو ہم کلک کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس ہمارے فونٹ کے مطابق سب کچھ بہترین تیار ہے۔ تو
اس میں ہم مزید جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی لے آتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس کا ترجمہ ہے. یہ کاپی کیا ہم نے اور ہم آ گئے یہاں پر. ہم اینڈ کر کے انٹر ماریں گے، کنٹرول وی کریں گے تو یہ سارا بھی عربی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیسک پیراگراف عربی کے لیے یوز کیا ہے، تو اس کو سلیکٹ کر کے ہم پیراگراف میں جا کے اردو لگا دیں گے. اب ہمارے پاس ٹیکسٹ سارا موجود ہے، بس ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ اس کو ٹیبلز میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے. یہ انتہائی سمپل ہے، کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بسم اللہ کے بعد آپ انٹر ماریں اور بسم اللہ ابتدا کر دیں. مثلا آپ نے یہ اس کو ویو تھوڑا اور بڑا کر لیں. یہ دیکھیں آپ، یہ الحمدو کا ہم نے ترجمہ الگ کرنا ہے، ایک خانے میں رکھنا ہے، تو صرف ٹیب کا بٹن دبائیں گے. یہ والی ٹیب کی بورڈ کی لیفٹ سائڈ پر بڑا بٹن ہوتا ہے، تو اس پر بڑے بڑے تیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیب اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ ٹیب دیں گے للہ، اس پر بھی ٹیب دیں گے رب العالمین. جی یہاں پر ٹیب دے دیں گے، العالمین پر ٹیب دے دیں گے، الرحمن پر ٹیب دیں گے، اور الرحیم پر یہاں پر بھی ٹیب دے دیں گے. تو مالکی بھی آپ ٹیب دے سکتے ہیں. تو ایک لائن میں جتنے لفظ آ رہے ہیں آسانی سے لانے ہیں، اور آپ چاہیں تو یہ جو ہے آخری لفظ جو ہے اس کو آپ انٹر مار کے نیچے لے جائیں، اس سے ذرا اور زیادہ خوبصورتی آ جائے گی. تو یہ ہم نے ٹیب دے دی، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے نیچے جو ہے اس کا ترجمہ لائیں گے. سب طرح کی تعریف جی رب العالمین خدا ہی کو سزاوار ہے جو کہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. جی تو یہ رب کا ترجمہ ہو گیا، اور عالمین کا یہ ترجمہ ہو گیا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. یہ سارا اس کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اس کو کنٹرول ایکس کریں گے یہاں سے اور اوپر آ جائیں گے. یہاں پر ہوم کا بٹن دبائیں گے، کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کر لیں گے، عربی کو نیچے لے جائیں گے. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ویو چھوٹا کر کے سارا ٹیکسٹ سامنے لائیں گے. جی یہاں آپ ڈبل کلک ماریں، پوری لائن سلیکٹ ہو گئی. شفٹ کے ساتھ آپ ترجمے کے اینڈ پر کلک کریں، شفٹ کے ساتھ، تو یہ سارا سلیکٹ ہو گیا. ایک نمبر 2، آپ یہاں پر ہوم پر جو ہے نا وہ ہوم کا بٹن دبا کے، اور اس کے بعد آپ جو ہے ہوم کا بٹن دبایا ہم نے کہاں کلک کر کے، یہ ہوم دبایا کرسر شروع میں چلا گیا. اب آپ شفٹ کے ساتھ یہاں اینڈ پہ کلک کریں گے تو پھر بھی سارا سلیکٹ ہو جائے گا. یعنی یہ سلیکشن کا دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرا کر لیں. یہاں ہوم ہے تو وہاں سے آپ یوں سلیکٹ کرتے ہوئے نیچے آ جائیں ایسے ایسے. اور تیسرا یہ ہے کہ الٹی طرف سے اوپر کو چلے جائیں ڈرا کر کے. مطلب 3 طریقے بتا دیے آپ کو سلیکشن کے. اس میں سب سے اچھا یہ ہوتا ہے ڈبل کلک کریں اور اینڈ پہ آ کے شفٹ کے ساتھ کلک کریں. تو یہ آپ کا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو گیا جس کا آپ نے باکس میں کنورٹ کرنا. تو اس کا سمپل طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل میں آئیں اور کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر دیں، کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل. تو اس کی آپ شارٹ کی بھی بنا سکتے ہیں وہ کی بورڈ شارٹ کٹس کے اندر جا کر. تو یہاں پر آپ نے جو خاص خیال کرنا ہے، یہ جو ہے اپنا سپریٹر جو ہے یہاں اس کو ٹیب رکھنا ہے. ٹیب کے علاوہ کوما اور پیراگراف بھی ہوتا ہے لیکن ہماری ضرورت ٹیب ہے. اور نیچے رو سپریٹر جو ہے وہ کالم ہے، اور یہ جو ہے رو سپریٹر یعنی جو لائن ہے یہ اس کا سپریٹر ہے. تو اس میں پیراگراف رکھنا ہے، اور یہاں بھی وہ باقی دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹیب اور کاما موجود ہے، لیکن یہاں ہم نے پیراگراف رکھنا ہے. اور یہ نیچے جو ہے ٹیبل کا سٹائل دیا ہوا ہے، یہاں ہم نے جو ہے وہ چونکہ اس کا سٹائل بنایا ہوا نہیں ہے
تو وہ بیسک جو ہوگا وہ بنا دے گا. تو یہاں ہم نے ٹیبل کے ساتھ ساتھ ٹیبل سٹائل کو بھی بنانا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. اس میں ایک نیو سٹائل بھی بن سکتا ہے اور بیسک سٹائل بھی بن سکتا ہے. فی الحال ہم بیسک لگا دیتے ہیں اور اس کو جا کے پھر ہم ایڈٹ کر لیں گے. اوکے کیا تو یہ ہمارے کھانے بن گئے ہیں. اور کھانے جو بنے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دو کا ترجمہ نیچے آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ نیچے والی لائن کو اوپر ملایا نہیں. تو کنٹرول زیڈ کریں گے، واپس آئیں گے، یہاں ہوم کا بٹن دبائیں گے اور بیک سپیس دبا کے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں اور پھر یہاں ٹیپ دیں. اب یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کو کنورٹ ٹو ٹیبل کریں گے. یہ دیکھیں تو یہ اوکے کریں گے، اس کے کھانے بالکل ٹھیک آئیں گے. تو یہ جو نیچے والا ہے یہ اضافی آ گیا ہے. اس کو آپ رائٹ کلک کریں اور یہ ڈیلیٹ کے اندر آ کے ڈیلیٹ رو کنٹرول بیک سپیس بھی دبا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کے سامنے جو ہے کھانے بن چکے ہیں. ٹیکسٹ کو ہم نے ٹیبل میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ ہم نے اس کو سارا آپ کے سامنے کر دیا. اب اس کی سیٹنگ باقی ہے. سیٹنگ کرنے کے لیے اگر آپ یہاں اس کے لائن کے اوپر آئیں گے تو یہ تیر کا نشان بن جاتا ہے. تو اس کو آپ ماؤس سے کلک کر کے کھینچیں گے تو وہ اگلے سارے باکس بھی آگے لے کے جا رہا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا. کنٹرول زیڈ. یہاں جب تیر آ جائے گا تو شفٹ کا بٹن پریس کرنا. شفٹ پریس کر کے اب آپ کلک کر کے جائیں گے تو اکیلی لائن آگے پیچھے ہوگی. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو آگے کر دیا. اب اس لائن پہ آئیں، شفٹ کے ساتھ پکڑ کے آگے کرتے جائیں. یہ ٹھیک ہے جی. تو یہ لمبا ترجمہ تھا، میں نے کہا اس کو بدل دیتے ہیں. یہ جو ہے ہمارا جو فونٹ سائز ہے یہ 16 بڑا ہے اور ٹیکسٹ ہمارا زیادہ ہے. اس کو ایک پوائنٹ اور چھوٹا کر دیتے ہیں. اس سے جو ہے نا وہ تھوڑی جگہ پڑ جاتی ہے. یہ دیکھیں لے جناب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری عربی ہے وہ نیچے سے ٹچ کر رہی ہے اور ہماری اردو نیچے اور اوپر دونوں سے ٹچ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو کھانے بنے ہیں وہ بیسک پیراگراف پر بنے ہیں، اس کے بیسک ٹیبل سٹائل پر بنے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹیبل سٹائل کو ٹچ کریں اور اس کو ایڈٹ کریں. یہاں آپ آئیں گے تو یہ سیل سٹائل ہے اور یہ ہے ٹیبل سٹائل. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی دن ہم کو سیکھنے پڑیں گے، ٹیبل سٹائل بھی اور سیل سٹائل. اور دونوں کی سیٹنگ بھی کافی مشکل ہے. تو یہ جو ہے سٹائلز جو ہیں وہ آپ ونڈو میں جائیں گے اگر آپ کے پاس یہاں موجود نہیں ہے. یہ میں نے بتایا تھا یہ ٹاپ پر یہاں پر ایڈوانس ہے، بک ہے. جی بک کی اس طرح کی انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے. اسی طرح یہ ڈیجیٹل پبلشنگ بھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ انیشلز بھی ہے. تو آپ مطلب بالکل ابتدائی طور پر دو چار چیزیں انہوں نے دی ہیں. اس میں سب سے اچھا ایڈوانس رہتا ہے. اور ایڈوانس میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کے ونڈو مینیو میں آئیں اور یہاں سے آپ جو چاہیں لے لیں. مثلا ہم یہاں آئے، یہ سٹائلز کے اندر آ گئے. تو سٹائل میں سے ہمیں جو ہے وہ ٹیبل سٹائل چاہیے تھا تو ہم یہاں کلک کریں گے تو وہ باہر آ جائے گا، اٹھا کے یہاں مینیو میں رکھ لیں تو یہ چیز آپ کے پاس مستقل آ جائے گی. یہ بات پہلے بھی سمجھائی گئی ہے اور دوبارہ آج پھر سمجھائی ہے میں نے. تو ٹیبل سٹائل کے اندر آ گئے تو ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے. ٹیبل سٹائل کے اندر آ کر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چاہیں تو اس کی شارٹ کٹ کی بنا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی.
ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और इनका ताल्लुक सेल स्टाइल से है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक सेल स्टाइल से है। सेल स्टाइल हमने अभी बनाया नहीं है, तो अभी हम देख लेते हैं। सेल स्टाइल यानी जो बॉक्स है उसके अंदर वाले हिस्से को ये सेल स्टाइल कहता है। ये लफ्ज़ जो है ना, ये मसलन रहीम जो है, ये अंदर वाला हिस्सा सेल स्टाइल है और बाहर वाला सारा टेबल स्टाइल। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बता रहा है यहाँ पर सेल स्टाइल में सेम एज बॉडी, यानी जो मेन है वही कर दो। ये हेडर का भी है, फुटर का भी है और बॉडी रो का भी है। तो बॉडी रो में भी हम जो है यहाँ पर सेल स्टाइल बनाएंगे। ठीक है। यहाँ इसके लिए हम जो है वो जाते हैं वहाँ पर, इंशाल्लाह उसे करते हैं। तो ये हमें सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। फिलहाल हम टेबल सेटअप में जाते हैं। तो टेबल सेटअप के अंदर जो है ना, वो टेबल बॉर्डर की विथ है जो इस वक्त 1 पॉइंट लगी हुई है, कभी भी इतनी नहीं लगाते, इशारिया 5 लगाते हैं। ठीक है जी। कलर इसका अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं ये इसका नीला कलर कर रहा हूँ। और टेंट जो है वो भी आप इसमें जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपने वो कलर 100% रखना है कि नहीं रखना। और ओवर प्रिंट जो है ये तब होता है जब कलर फिल हुआ है नीचे और आप किसी कलर को उसके ऊपर ओवरराइट करना चाहते हैं। हाँ जी, बस स्क्रीन है तो वो स्क्रीन में से रिवर्स ना निकले तो वाइट वाइट नजर आ रहा हो, बल्कि वो अलग से ऊपर प्रिंट हो, तो उसको कहते हैं ओवर प्रिंट होना। तो ये भी जो है स्क्रीन की शक्ल में ऐसा करते हैं। ठीक है। ये आउटलाइन है। ये क्या है? आउटलाइन। और ये टेबल स्पेसिंग है, स्पेस बिफोर है, स्पेस आफ्टर है। तो इसको जो है वो ये इस वक्त जो बता रहा है ये हमको वैसे समझ नहीं आनी, हम इसको ज़रा कोई 2 पॉइंट पे ले जाते हैं। हाँ जी, और ये इसको भी हम 2 पॉइंट पे ले जाते हैं ताकि कुछ समझ आए। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो सिलसिला है। और नंबर 2 ये रॉ स्ट्रोक्स हैं। यहाँ जो है वो अल्टरनेट भी सिस्टम बन सकता है। इसकी तरफ हम अभी नहीं जाएंगे। ये कॉलम स्ट्रोक्स हैं, इसकी तरफ भी नहीं जाएंगे। अभी हमने सिर्फ टेबल सेटअप जो है वो करना है। और ये जो है यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेस्ट ज्वाइंट्स रखें और काम चलाएं। तो ये इसका प्रीव्यू मैं ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने प्रीव्यू ऑन किया है। तो ये देखें, ये इसने जो है सिर्फ बाहर वाली बाउंड्री को कलर किया है, अंदर वाली को इसने नहीं छेड़ा, क्योंकि वो हमने यहाँ से जो है ना वो इसको एवरी अदर रो, सेकंड रो, एवरी थर्ड रो, कस्टम रो, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सेल स्टाइल से काम करती हैं, वो मैं उधर से करता हूँ। यहाँ आ गया जी। तो ये हमने बेसिक टेबल इसको दे दिया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी सेल स्टाइल में। ये है सेल स्टाइल। जिस तरह हमने टेबल स्टाइल विंडो से लिया है तो सेल स्टाइल भी वहाँ से ले लेंगे। तो सेल स्टाइल जो है इसका बेसिक स्टाइल नहीं होता। ठीक है। उसका हमें नया क्रिएट करना पड़ेगा। ये है ना, ये वाला है। तो ये क्लियर है, तो ये क्रिएट है, ये ग्रुप है, ये है वो क्रिएट न्यू स्टाइल, ये है। तो इसको क्लिक किया, ये न्यू स्टाइल आ गया। मिसाल के तौर पर आप इसको एडिट करें और इसका नाम आप अरेबिक रख दें। इसका नाम आप अरेबिक रख दें। ये हम सेल स्टाइल बनाने लगे। और यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी आ सकती है। इसमें जो है वो कंट्रोल 1 हम रख लेते हैं। और इसके बाद हम आएंगे इसमें ये पैराग्राफ स्टाइल भी इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि पहले टेबल में हमने वो अरबी के लिए बेसिक पैराग्राफ रखा है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर आएंगे टेक्स्ट में। तो यहाँ असल इसकी सेटिंग होनी है सारी, इसकी ऊपर नीचे की और अंदर। तो यहाँ हम ये सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
تو اوکے کر کے ہم جو ہے وہ اس کو میں لے جاتے ہیں. ہم ایڈٹ میں جا کے یہاں آخر میں پریفرنسز اور یہ یونٹس میں جا کے ہم اس کو کر کے آتے ہیں ملی میٹرز. اوکے. تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کریں گے. یہاں ٹیکسٹ میں آئیں گے. یہ 10 اس وقت لگا ہوا ہے اور یہ اس کو تھوڑا اور بڑھا کے دیکھتے ہیں. ہاں جی, یہ 10 دیکھیں یہ کہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو بیک کریں گے. یہ دیکھیں یہ 3 ہے تو 2 کے ساتھ یہ مل گیا ہے. تو ہم اس کو 3 کر دیتے ہیں. کافی مناسب سا فاصلہ ہے. ہاں 2.5 کر دیں. 2.5 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب نیچے والا ہے باٹم ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ دو ہی کافی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ الائن ہے تو الائن ہم نے اس میں سینٹر رکھنا ہے. الائن یہ ورٹیکل ہے. ٹھیک ہے جی. ورٹیکل الائن ہم نے سینٹر رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے فرسٹ بیس لائن. تو اس میں جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ یہ جو ہے نا یہ اس کی ہائٹ کے حوالے سے ہے. یہ ہم نے کلک نیچے کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ نیچے کا پریویو دے رہا ہے جبکہ ہمارا یہ سیٹنگ اوپر کے لیے. تو ہم اس کو کلک کریں گے. یہاں ہم نے لگایا. اب یہ ہوا ہے. اب اس کو ہم ایڈٹ کر کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم سیٹنگ نیچے کی دیکھ رہے تھے تو یہ ہم آ گئے یہاں پر. یہ دیکھیں اتنا کافی ہے. میرا خیال ہے 2 ہی کافی ہے. 2 ہی کافی. اب وہ دیکھیں اوپر سے نیچے سے بہت مناسب ہے. اور اگر کچھ اور فاصلہ کم زیادہ ہے تو وہ ہمیں پیراگراف سے لائن ہائٹ چھیڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم اوکے کر دیتے ہیں. یہ کھانا ہمارا عربی کا بہترین ہو گیا ہے. اس کو ہم ڈپلیکیٹ کریں گے اور اس کا نام ہم اردو کر دیں گے. اردو. اور کنٹرول 2 ہم اس کی شارٹ کٹ کی بنا دیں گے. یہاں آئیں گے تو یہاں ہم آئیں گے. اردو ہم نے یہ بنا لیا. اس کے اندر کلک کر کے اس کو ہم لگائیں گے. یہاں سے ایسے سلیکٹ کر کے اردو لگا دیں. یہ اس طرح لگتا ہے سلیکٹ کر. یہاں عربی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس میں کلک کیا تھا اکیلے میں تو وہ صرف اس کو اٹھا رہا تھا. ابھی ہم نے یہاں اینڈ پہ تیر لائیں گے شروع میں تو جو زوم سلیکٹ ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے یہ ایسے بھی سلیکٹ ہوتا ہے. سارا سلیکٹ کرنا ہے تو کونے پہ لا کر تیر کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھو یوں کریں گے ایسے تو یہ نیچے کی طرف سلیکٹ کریں گے. سلیکشن کے اس کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر لائیں گے تو پوری لائن کرے گا. یہاں لائیں گے تو یہ والی لائن کرے گا. پورا کرنا ہے تو یوں بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس طرح رو وائز ہے. یہاں ہم نے کنٹرول 1 کر دینا ہے اور یہاں ہم نے کنٹرول 2 کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کے اندر آئیں گے اور اس کو ہم ایڈٹ کریں گے. تو یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. لیکن تھوڑا زیادہ ہو گیا. 2.5 کر دیتے. ٹھیک ہے نا. اور نیچے سے بھی تقریباً اتنا ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اب یہ آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹ تھوڑی دیر پہلے لائنوں میں پھنس رہا تھا وہ اب نہیں پھنس رہا.
یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے باہر والی لائن اس کی چھیڑی تھی، اندر والی نہیں چھیڑی، تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اندر والی 1 پوائنٹ ہے، باہر والی 1/2 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم سیو کر دیتے ہیں. تو فائل کو سیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کنٹرول S سے سیو ہوتی ہے. یہ فائل مینیو میں سیو کا بٹن ہے. تو جب تک آپ سیو نہیں کریں گے، بجلی کا جھٹکا لگے یا پروگرام کو گڑبڑ ہو تو وہ کیا ہوا کام ضائع ہو جائے گا. سیو کی عادت ایسے ہی ہے جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھانا نہیں بھولتے. ہاں جی، سیو کو نہیں بھولنا ورنہ بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. جس طرح آپ روٹی کھانا نہیں بھولتے، اسی طرح آپ نے سیو کو نہیں بھولنا. تو یہ ہے ہماری جو ہے وہ سیٹنگ. ہم نے آج سیل سٹائل بھی سیکھا. سیل سٹائل میں ہم دوبارہ جائیں گے تو ایڈٹ کریں گے. سیل سٹائل میں ہم نے ابھی صرف اس کی ٹیکسٹ کے اندر والے کو چھیڑا. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ اس کی اسٹرائک اینڈ فلز کے اندر آئیں گے. وہ جو سینٹر والی لائن 1 پوائنٹ پہ چل رہی ہے نا، اس کا اب علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے جو ہے یہاں سے ہم 0.5 یہ سلیکٹ کریں گے اور وہ دیکھیں وہ چھوٹی ہو گئی. اور اس کو یہاں سے ٹائپ لیں گے، یہ سولڈ ہی لیں گے اس کو، جو ہے نا مطلب کوئی ڈیزائننگ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ڈیزائننگ چاہیے تو یہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی بڑی ڈیزائننگ تشریف رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے آپ سولڈ ہی رکھیں، زیادہ اچھا لگتا ہے. کلر اس میں ہم نے چونکہ باہر نیلا دیا ہے تو اندر بھی نیلا دے دیں گے. ٹینٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ہم 100% رکھی ہے تو وہی رکھیں گے. اوور پرنٹ سٹروک تب ضرورت پڑے گی جب آپ اس کے فل میں بھی جو ہے نا وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے سیل فل ہے، وہ آؤٹ لائن ہے. سیل سٹروک ہے، آؤٹ لائن ہے. اور یہ سیل فل ہے. تو فل جو ہے وہ اندر ہم پیلا کلر ڈال رہے ہیں. اور ٹینٹ تقریباً 10 سے 15% بمشکل. ٹھیک ہے جی. وہ 10% تھوڑا ہے تو 15 کر دیتے ہیں. تو یہ جب یہ آ جائے نا، بیک گراؤنڈ آ جائے، اسکرین لگ جائے، تو پھر اوور پرنٹ پر کلک کرنا ضروری ہے تاکہ یہ اس میں سے ریورس نہ نکالے. یعنی یہ جو بلیک کلر ہے یہ اسکرین کے اوپر الگ سے پرنٹ ہوگا، اس میں سے ریورس نہیں نکلے گا. ورنہ وہ ریورس نکالے گا اور پرنٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے، پھر ان سے فٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ اوور پرنٹ جو ہے نا وہ دونوں جگہ پر ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے کلر 20% بھی تھوڑا لگ رہا ہے، 15 تھوڑا لگ رہا ہے تو 20 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ عموماً اس کی ضرورت جو ہے وہ اردو میں نہیں پڑتی، یہ عربی میں پڑتی ہے. بیک گراؤنڈ کی نا اس سے ذرا اچھا ہو جاتا ہے. تو ہم جو ہے اس کو جا کے ایڈٹ کر کے یہاں سے اس کی فل جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. باقی سیٹنگ یہی رہے گی. اب ہم عریبک میں آتے ہیں اور عریبک میں آ کر ہم یہاں یہ دیکھیں 0.5 کر دیا. ٹائپ ہم نے سولڈ کر دی. کلر ہم نے اس کا جو ہے وہ نیلا کر دیا. اور اس کی ٹینٹ ہم 100% رکھیں گے. اوور پرنٹ پر بھی کلک کریں گے. ٹھیک ہے جی. سیل میں آ جائیں گے. یہاں ہم جو ہے وہ تقریباً 25% کلر اس کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اوور پرنٹ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ نیلا بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ گرین بھی کر سکتے ہیں. اور یہ 10 15 سے 20 کے بیچ بیچ اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ پرنٹنگ میں یہ نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں اب یہ سیپریشن بھی ہو چکی ہے اور جو ہے خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم مالک یوم الدین کو دیکھتے ہیں. مالک ہے قیامت کے دن کا. جی یہاں پر کلک کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اور بھی لفظ آ سکتا ہے لیکن جو ہے وہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آ جائیں. انصاف کے دن کا حاکم مالک یوم.
یہ چونکہ بامحاورہ ترجمہ ہم اٹھا کے لائے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی تھوڑی گڑبڑ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے نیچے والی لائن اوپر لے آئیں گے جی، اور یا کا تیری ہی جی پروردگار ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا ترجمہ جو ہے کنٹرول ایکس کریں گے، یہاں لائیں گے، ہوم کا بٹن دبائیں گے، کنٹرول وی کریں گے، تو اس کے بعد یہاں کلک کیا اور اینڈ پہ شفٹ کے ساتھ، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، مطلب اس میں پریشانی نہیں ہوتی، تو کنٹرول جو ہے وہ سلیکشن اس کی کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں سے کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، یا اس کی آپ نے شارٹ کٹ کی بنائی ہوئی ہو تو وہ پریس کریں، ٹیب پیراگراف اور بیسک ٹیبل، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ والا جو ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے، ڈیلیٹ رو کریں گے، اور اس کو ہم شفٹ کے ساتھ پکڑ کے لے جائیں گے، یہ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں ٹیبل بن گیا ہے، لیکن جو سیٹنگ ہم نے اوپر کی ہے وہ نہیں لگی، جو سیٹنگ ہم نے اوپر کی ہے وہ نہیں لگی، وجہ یہ جو سیٹنگ ہے، یہ جو سیٹنگ ہے یہ ٹیبل کی سیٹنگ ہے اور سیل کی سیٹنگ الگ سے ہے، تو ہم اس کو یوں سلیکٹ کریں گے، کنٹرول 1 لگا دیں گے، یوں سلیکٹ کریں گے، کنٹرول 2 لگا دیں گے، اور سیٹنگ آ جائے گی، کیونکہ یہ سیٹنگ سیل سٹائل کی سیٹنگ ہے، یہ ڈیزائن کا خاصہ ہے کہ یہ سارے کام الگ الگ کرتا ہے، ہاں جی، یہ ایک دوسرے کے اندر چیزیں مکس نہیں کرتا، تو سیل سٹائل الگ ہے، وہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا، سوچ لیا اور سمجھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے اس کو سیل سٹائل لگانا ہے، اور جس طرح یہ میں نے اپنے کنٹرول 1 2 شارٹ کٹ کی بنائی تھی تو ہم نے یوز کر لی ہے، نہیں بنائی ہوتی تو ہم یہاں آتے اور یہاں سے آ کر کلک کر لیتے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہم مزید تقریباً میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کیا کام ہے، اس طرح آپ ترتیب سے کرتے رہیں گے۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا اور کام سمجھاتے ہیں، یہ تو ہے قرآن کا کام یا کسی بھی ایسی کتاب کا کام جس کو آپ نے ٹیبلز میں سیٹ کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس ٹائپ کیا ہوا ڈیٹا ہے، اس ٹیکسٹ کو آپ ٹیبل میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے یہ سیکھ لی۔ اب میں کچھ چیزیں ٹیبل کے حوالے سے اور سکھانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ ٹیبل میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہے انسرٹ ٹیبل۔ اس انسرٹ ٹیبل میں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو یہ تب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کوئی اسپیشل چیز بنانے جا رہے ہیں، کوئی رزلٹ بنانے جا رہے ہیں، یا مطلب کوئی آپ کوئی ایسی شیٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی ڈھیر ساری معلومات ہوتی ہیں، تو وہ آپ خانوں میں ڈیوائڈ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس میں جو ہے مثلاً آپ کو کتنے خانوں کی ضرورت ہے، باڈی رو مثلاً آپ اس میں 6 جو ہے نا لائنیں لگا دیتے ہیں، اور کالم آپ اس میں جو ہے 4 رہنے دیتے ہیں، اور آپ کو ہیڈر چاہیے تو ایک رو ہیڈر کی بنا لیں، ایک رو فٹر کی بنا لیں۔ یہ ہیڈر اور فٹر جو ہے نا مطلب وہ اوپر والی لائن کو ہیڈر بولے گا، سب سے نچلے والی کو فٹر بولے گا، درمیان والی باڈی رو گا، یہ ابھی آپ کو کر کے بتاتا ہے۔ تو ٹیبل ڈائریکشن جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ رائٹ ٹو لیفٹ کرنی ہے یا لیفٹ ٹو رائٹ کرنی ہے، وہ اردو اور انگریزی کے حساب سے ہے تو ہم تو اس کو رائٹ ہی رکھیں گے، اور ٹیبل کا سٹائل یہاں پر بیسک ہی رہے گا، اور کوئی نیا کوئی بنانا سٹائل کو اسپیشل بنانا ہے ٹیبل کا سٹائل تو وہ آپ یہاں بنا کر اسے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے کریں گے، یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ہم نے جو ہے یہ پہلے والا جو ہے یہ ہے کیا کہتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے ہیڈر، اس کو آپ کیا کہیں گے، ہیڈر، تو ہیڈر میں عموماً سکرین لگائی جاتی ہے، تو ہم وہ جو بنایا تھا وہ ہم یہاں لگا دیں،
ٹھیک ہے، فوٹر میں بھی جو ہے نا وہ اسکرین والا ہی لگتا ہے تاکہ باقیوں سے اس کا جو ہے نا وہ فرق ہو جائے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ایک سیل اسٹائل میں جا کر ہم اس کا ایک ڈپلیکیٹ بناتے ہیں. اس کا نام ہم فوٹر ہی رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ہم اسٹروک اور فل کے اندر جا کے ہم یہاں اس کو یہ کلر دے دیتے ہیں. تو یہ ہم نے فوٹر بنا دیا اور اس کو کلک کیا تو یہ لا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے باڈی رو. باڈی رو جو ہے اس کا سٹائل بھی مطلب آپ پہلے سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں ایک سٹائل اور بنائیں گے باڈی رو کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہے نا. اس کو ہم نے بنایا. اس کا نام ہم نے باڈی رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. تو بجائے اس کے ہم اس کو اس طرح نیا بنائیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اردو والا ہے نا، ہاں جی، اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ڈپلیکیٹ کر کے ہم اس کا جو ہے نا اسٹروک کا کلر جو ہے نا وہ ہم بدل دیتے ہیں، نیلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوکے کرتے ہیں. تو اب آپ ٹیبل سٹائل میں جائیں. اب آپ کو مزہ آئے گا جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ سیکھنے میں. یہ آپ ٹیبل سٹائل میں آئیں، اس کو ایڈٹ کریں. تو یہ جو چیزیں یہاں والی تھیں یہ اب فل کر سکیں. یہ دیکھیں ہیڈر، تو اس میں ہم نے عربک لگایا تھا. ٹھیک ہے. فوٹر، اس میں ہم نے فوٹر لگایا تھا. یہ ہے باڈی رو، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہے. کدھر گیا وہ؟ یہ جو اردو کی کاپی ہے نا اس کا نام ہم نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے جی. اوکے کیا. اب دیکھیں سب کچھ آٹو سیٹ ہو گیا. فرق سمجھ آیا؟ یعنی ٹیبل سٹائل اپنا کام کرتا ہے، سیل سٹائل اپنا کام کرتا ہے. اب آپ اس کو جو ہے وہ چونکہ ہم نے ٹیبل سٹائل میں سارے سیل سٹائل دے دیے ہیں جو ہم نے بنانا ہے، تو یہ سارا اس نے آٹو سیٹ کر دیا. یہ اس نے فوٹر بھی لگا دیا، یہ اس نے جو ہے نا ہیڈر بھی لگا دیا، باڈی رو بھی سیٹ کر دی. تو اس کی جو ہے وہ باڈی رو جو ہے وہ آپ اس کو مزید سیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے تو سیل سٹائل میں جائیں. تو اس کو جو ہے نا وہ آپ باڈی کر دیں اور یہ ٹیکسٹ میں آئیں اور یہ جو ہے یہاں آپ نہیں، بس دو دو ٹھیک ہے، دو دو کر دیں. یہ دیکھیں میں نے ادھر چھیڑا ہے اسے اور یہ آٹو سیٹ ہو گیا. یہ اس کے اندر بڑا مزہ ہے اور بڑی سہولت ہے جو کہ عام سافٹ ویئرز میں نہیں ہوتی. یہ بڑی کمال سہولت ہے. اچھا، اب آپ یہ تو چلیں ہم بنا چکے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ابھی جو ہے ہم اس ٹیبل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ کو بات سمجھ آئے. یہ ٹیبل ایسے ڈیلیٹ نہیں ہوگا، یہ ڈیلیٹ میں جا کے یا رو کریں گے یا کالم کریں گے یا ٹیبل کریں گے. تو ہم ٹیبل ہی ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم انسرٹ کرتے ہیں ٹیبل میں جا کے انسرٹ ٹیبل. اب مثلا جو ہے وہ ہمیں روز چاہیے 7 اور کالم ہمیں چاہیے 6 اور یہ ہیڈر فوٹر کی ایک ایک اور بیسک ٹیبل ہم نے لگا دیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اوکے کریں گے. جو سیٹنگ آپ نے کی ہوئی ہے آٹو آئے. یہ ہے مزہ اس کے اندر. ہاں جی. کیوں بھائی عبداللہ صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ تو ماشاءاللہ یہ بڑی کمال سیٹنگ ہے. اس میں جو ہے وہ آپ پھر پیراگرافس اس میں الگ چلیں گے. مطلب آپ نے جو ٹائپنگ کرنی ہے اس میں وہ پیراگراف سٹائل الگ چلیں گے. اور اگر آپ کو پیراگراف کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو کریکٹر سٹائل الگ سے چلے گا. یعنی جو چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں وہ آٹو چلتی آئیں گی. تو یہاں پر آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح یہاں پر آپ رول نمبر لکھ سکتے ہیں. ہاں جی. تو یہ آپ کو لگا کہ وہ جو ہے نا کھانا چھوٹا ہو گیا، اس طرح پکڑ کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں.
اور یہاں جو پیراگراف ہے یا پھر پیراگراف میں جا کر اس کو اس کا جو نام ہے وہ پوائنٹ سائز چھوٹا کر لیں یا خانہ بڑا کر لیں. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ کو کرنی پڑے. یہاں جو ہے وہ آپ اسکول کا نام لکھ لیں, یہاں پر آپ طالب علم کا نام لکھ لیں, یہاں پر اس کے باپ کا نام لکھ لیں, یا اس کے حاصل کردہ نمبر لکھ لیں. اور وہ شیٹس بنتی ہیں نا, ریزلٹس کی شیٹ ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی شیٹ بنانی پڑتی ہے, یہ اس کے لیے بڑا بیسٹ سولوشن ہے. پیارے بچوں, دو تین اہم باتیں ہیں جو ہم اس کلاس کے آخر میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ جو دو ٹیبلز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کو کہاں سے مینٹین کرنا ہے. تو یہ کام ہے ٹیبل سٹائل کا. یہ سیل سٹائل ہے اور یہ ٹیبل سٹائل ہے. ٹیبل سٹائل میں آئیں گے, آپ ایڈٹ کریں گے اور یہاں آپ ٹیبل سیٹ اپ میں آئیں گے. ٹیبل سیٹ اپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹیبل سپیسنگ لکھا ہوا ہے, سپیس بیفور اور سپیس آفٹر. تو یہ ہم نے آدھا ایم جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. اس کو ہم آپ کے سامنے تھوڑا بڑھا کے دکھاتے ہیں. مثلا میں اس کو کرتا ہوں, یہ ایک پوائنٹ ہو گیا, ایک ایم, اور یہ 2 ایم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اس کو آفٹر سپیس بھی دیتے ہیں تو وہ یہاں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہ آفٹر سپیس یہاں پر نیچے ہے. تو اس کو جو ہے وہ آفٹر سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس کو جو ہے ہم زیرو کرتے ہیں. زیرو کریں گے تو اس کی شکل جو بن جائے گی, ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گا. اور یہ اسپیس آفٹر ہے, اس کو بھی ہم زیرو کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 1 ایم کافی زیادہ ہے. تو اس کو ہم آدھا ایم کر دیتے, 0.5. اتنا جو ہے وہ سپریشن بھی ہو جاتی ہے اور برا بھی نہیں لگتا. ایک اہم چیز تو اس حوالے سے یہ تھی. اور دوسری جو ہے وہ سیل سٹائل سے ایک دو باتیں ہیں, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ عربک والے باکس میں جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیکسٹ کے اندر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں, وہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی ہیں. ہم نے سیل ان سیٹ یعنی سیل کے اندر جو ہے ہم نے ٹاپ اور باٹم کو چھیڑا ہے, 2 ایم کیا ہے. ہم نے یہ لیفٹ اور رائٹ کو نہیں چھیڑا. تو اس کو ہم چھیڑ کے دیکھتے ہیں. مثلا یہ ہم نے کیا, 1 ایم کیا, تو جو ہے نا لیفٹ سے جو ہے نا وہ اس نے سپیس دے دی. تو یہ میکسیمم آپ 1 ایم دے دیں, آدھا ایم دے دیں. اول اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو آپ زیرو پہ بھی رکھیں گے تو کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم زیرو ہی کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو دیکھیں, یہ رائٹ سے انڈینٹ دے رہا ہے جی. وہ جو خانے جس میں ڈیٹا زیادہ ہے وہ آف ہو گئے, تو ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی زیرو ہی رکھیں گے تو یہ کوئی تنگ نہیں کرتا, پریشان نہیں کرتا. زیرو رکھیں گے تو کوئی برا نہیں لگے گا. ہاں جی. لائن سے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جو ہے نا 1 ایم رکھ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ. آدھا ایم کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا, اور کچھ نہ دیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. تیسری چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہاں ہے, یہ فرسٹ بیس لائن. یہ آپ دیکھیں, یہ میں نے سینٹ کیا ہے. تو اس کو آپ چھیڑیں گے تو یہ فوراً نہیں کوئی اثر دکھاتا, تو 5-7 ایم کے بعد ہی جو ہے نا یہ بولتا ہے. اب یہ دیکھیں, فرسٹ لائن سے اوپر سے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ نیچے آ رہا ہے. یہ ٹیکسٹ کی سیٹنگ ہے. تو باکس جو ہے وہ خود ہی بڑا کر رہا ہے. تو باکس جو ہے وہ خود بڑا نہیں کرنا, اس کو ہم نے آٹو پہ رکھنا ہے. تو یہاں پر آپ زیرو رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 2, یہ ٹیکسٹ روٹیشن ہے. یہ بڑی کمال کی سیٹنگ ہے. مثلا آپ 180 کرتے ہیں تو سارا ٹیکسٹ الٹا ہو جائے گا. یہ سیل سٹائل میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے, سٹائل شیٹس کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے. اور مثلا آپ اس کو اگر 90 کی ڈگری پہ کرتے ہیں تو یہ اوکے کر کے آپ باہر آئیں تو یہ سارا ٹیکسٹ آپ کا چھوٹا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ دیکھیں, یہاں سے اس کو کھینچ کے نیچے کریں, یہ 90 ڈگری کے اوپر ٹیکسٹ موجود ہے.
تو چونکہ ہم نے جو پہلے سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ والی کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ اس کی سیٹنگ کریں اس حساب سے تو پھر جو ہے یہ بھی سیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو اسٹائل شیٹس بنتی ہیں، رزلٹ شیٹس ہیں یا کوئی اور اس قسم کی کوئی شیٹس ہے جس میں آپ نے کوئی پروگرس شو کرنی ہے، تو وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خانہ چھوٹا ہے اور لکھنے کی جگہ کم ہے، تو آپ اس کو 90 ڈگری پر جو ہے نا روٹیٹ کر لیں اور ٹیکسٹ آپ نیچے کی دائیں بائیں کی بجائے اوپر نیچے لکھ لیں. تو اسی طرح جو ہے اگر آپ اس کو ایڈٹ کر کے دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ کے اندر جائیں تو روٹیشن جو ہے وہ 270 پہ بھی ہو سکتی ہے، تو اوپر سے نیچے کی طرف لکھیں. تو اس کی سیٹنگ بھی جو ہے وہ آپ بالکل اسی طرح اس کے ٹیکسٹ میں جا کر مثلا آپ اس کو جو ہے وہ کم زیادہ کر کے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا نا تو ہم نے کھینچ کے بڑا کیا. تو یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق مثلا آپ یہاں اس کو لے جاتے ہیں، یہ زیرو ہو گیا، یہاں اس کو رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ سیٹنگ ہے آپ کی. یہ دو تین ضروری باتیں تھیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.